خرابی تجھ کو ناراض کر دینے والی ہے تو مجھے معاف کر دے. یہی روتے تھے. سیدی عبداللہ شاہ صاحب اللہ محدث صدقن علیہ رحمت و رضوان کئی قصے لکھے. ایک چلتے چلتے نمونے کے طور پر ایک قصہ سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک آدمی گھر کے نیچے سے جا رہا تھا، ایک بزرگ کے گھر کے نیچے سے. وہ بڑے درجے کے بزرگ تھے پہلے زمانے کے. ان کا ایک پرنالا تھا چھت پہ سے پانی بہ کے نیچے گرنے کا. اتفاق سے وہ آدمی گھر کے نیچے سے جا رہا تو پرنالے میں سے وہ خطرے پانی کے ٹپکنے لگے تو سر اوپر کر کے کہا یہ کون ہے گھر والا؟ یہ پانی جو ٹپکا رہا ہے پاک ہے کیا گندا ہے؟ یہ بولنے لگا. تو اللہ والے بزرگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولے میاں یہ گندا پانی ہے، تمہارے لباس کو دھو لو، اس لیے کہ گناہگار کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے پانی کے خطرات ہیں. یہ گناہگار کے آنسو کے ہیں اس لیے گندے ہیں، دھو لو. تو حضرت فرما رہے ہیں ایک ولی اللہ کی خوف سے روتے ہیں اور نکلنے والے آنسو کو گندے کر رہے ہیں. خوف کا یہ عالم ہے، عاجزی کا وہ عالم ہے. حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے خوف الہی سے جب کوئی بندہ روتا ہے، ایک آنسو نکلتا ہے اس کی آنکھ سے، تو اللہ کے پاس اتنا محبوب ہوتا ہے سارے زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں اس سے بھی بڑھ کے محبوب وہ آنسو ہوتا ہے اللہ کے پاس جو گناہگار کی آنکھوں کا نکلتا. اللہ کے پاس شان محبوبیت یہ ہے. ایک عام گناہگار کے آنسو کی یہ شان حدیث میں بتائی گئی ہے. ایک گناہگار جب خوف الہی سے روتا ہے، اس کا آنسو ٹپکتا ہے تو اللہ اس کی دوزخ بجھا دیتا ہے. اس کی دوزخ بجھانے کا مطلب کیا؟ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے اس کے اوپر. یہ شان ایک آنسو کی ہے. خوف الہی سے ایک نکلنے والے گناہگار کے آنسو کی یہ شان ہے. اللہ کے ولی کے آنسو کی کیا عظمت ہوگی. مگر کہتے ہیں گناہگار کے آنسو ہے دھو لو، گندے ہے. حضرت فرماتے ہیں محدث ذکر نے دیکھو میاں اللہ والوں کی کیا شان تھی. اتنی عبادتیں ریاضتیں خوف کر کے بھی اپنے ساتھ کیا معاملہ اپنے کو کتنا معمولی سمجھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں حضرت خبردار کبھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا. یہ اشارہ کر رہے ہیں آج کل بے ادبی عام ہو گئے نا. عمل ہم بھی عمل کر کے ولی بن جا سکتے ہیں. عمل کر کے بتا وقات امتی نبی سے. اس قسم کی باتوں کو روکنے کے لیے حضرت نے فرما لکھا ہوا بھی واعظ شریف بھی میں کئی مرتبہ سنا ہے حضرت کا. حضرت فرماتے ہیں خبردار اپنے کو آپ کچھ سمجھنا، اس سے برا خاتمہ ہوتا ہے. عاجزی کرنے سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اولیاء اللہ سے محبت کرو، اس سے بھی خاتمہ اولیاء اللہ کے پاس جاتے آتے رہو، اس سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا. تو یہ تو اللہ کے ولی کر رہے اولیاء اللہ کے پاس جاتے، اس لیے ہم اولیاء اللہ کے درباروں میں حاضر ہوا کرتے ہیں، بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں. اس سے ولی فرما رہے ہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے. ان سے محبت کرو، آتے جاتے رہو. اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنے سے برا خاتمہ ہوتا ہے. ایک تو اپنے کو کچھ سمجھنے سے، ایک اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنے سے. اس طرح 60-70 سالہ زندگی ہے، سنبھل کے گزار لیے تو آخری پوری نجات ہمارے انتظار ہے، کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے. صرف تھوڑا سنبھل کے زندگی گزارنا. رب کی ناراضگی کے کام نہ کریں، پیارے مصطفیٰ کی ناراضگی کے کام نہ کریں. جہاں تک ہو سکے شریعت مطہرہ قرآن پاک کے احکامات کے آگے اپنی گردن خم رہے. کم سے کم خطائیں ہو رہی ہے، ہوتی ہے خطا نہیں بول کے نہیں، مگر کیا ہے دل میں خوف رہے، عاجزی رہے، اللہ سے معافی چاہتے رہے. بد عملی پہ ڈھٹائی کرنے سے برا خاتمہ ہوتا ہے. اعمال کو حقیر جان کے چھوڑنا، اعمال کو اس میں بزرگان دین عقائد میں لکھے ہیں عمل کو حقیر جاننا استحلال گناہ، استخفاف گناہ کفر ہے. گناہ کو ہلکا جان کے کرنا گناہ، اور گناہ کو حلال جان کے کرنا کفر ہے. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے اپن معمولی چیز سمجھے اللہ کے احکام کو، اس لیے احکام چھوڑ دیا. ابھی سستی میں شیطان کے بہکاوے میں عمل چھوٹ گیا لیکن دل نادم ہے، اس پہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو دریا کے موجوں کے برابر گناہ معاف کر دے شان کریم. مگر حقیر جاننا ایک ایسی اہمیت کی بات ہے، احکامات ربانی کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا کفر ہے. یہ فرما رہے پورے علماء متفقہ طور پہ فرما رہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے.
حلال جاننا گناہ کو اور ہلکا جاننا دو کفر ہے. کفر کے بعد تو بخشش کی امید کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, دروازے بند. ایمان سلامت تھا تو بخشش کی امید تھی, چاہے گناہ سمندر کے برابر, لیکن اللہ کے احکام کے ساتھ بری نظر کیے, معمولی سمجھے, حقیر جانے, ہلکا جانے, کفر ہو گیا تو اب بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب کچھ بھی کام نہیں آتا محشر کے میدان میں. اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے نجات کی. تو عمل چھوٹ گئے, نادم رہنا, شرمندہ رہنا, توبہ کرتے رہنا. اسی توبہ میں موت ہو جائے تو اللہ سمندر بھر گناہ ہے تو بھی معاف کر دے گا. بولو نا, یہ بزرگوں نے جن کا, لیکن معمولی سے ہے, کچھ ایسی بات ہے, وہ کون سی معمولی معمولی سمجھ کے احکامات ربانی. ارے ہمارے باپ کی بات معمولی نہیں ہو سکتی ہے, رب العالمین ہے, وہ مصطفیٰ ہے, ان کی بات کیسے حقیر ہوگی؟ اس کی توہین کفر نہیں تو اور کیا ہے. ہم باپ کی بات کو نہیں ٹال سکتے, اسے حقیر نہیں جان سکتے, وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو اس کے مصطفیٰ. معزز سامعین کرام, میں عقیدے کی بات بزرگوں کی کر رہا ہوں, تو کبھی غفلت ہوئی تو نادم رہنا, شرمندہ رہنا, توبہ کرتے رہنا. بزرگان دین خود عمل کر کے توبائیں کرنا نہیں چھوڑے. حبیب پاک کو کیا ضرورت تھی, دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے, حالانکہ حبیب کو کیا ضرورت, گناہ کون سے تھے, یا تو درس امت کے لیے تھا, یا رب العالمین کے دربار میں عاجزی کے اظہار کے لیے. تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ رب العالمین کی دربار میں جھکے رہیں, عاجزی کرتے رہیں. اعمال کو حقیر جاننا اپنے کو بڑے سمجھنے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بڑے کو سمجھنے کو پسند نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھے, غلطی ہو گئی, نادم رہیں, شرمندہ رہیں, توبہ کرتے رہیں. کئی گناہگار ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کئی جگہ مسجدوں میں جمعہ کو جمعہ آتے, پٹا مارتے پورے نمازوں کو, مگر ایسار ہوتے رہتے, اللہ کو وہی ادا پسند آئی تو وہ معاف کر دے. اور حقیر نہیں جان رہے, ان کو احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. 2 قصے سنا دیتا ہوں. ایک عمل کر کے گھمنڈ کرنے کا انجام, ایک گناہ تو ہو رہا, نادم ہونے کا نتیجہ. 2 باتیں نازل کر کے بات ختم کرتا ہوں. اصل تو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی زندگی گزاریں, اعلیٰ مقامات پائیں, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. وہاں جا کے جنت میں نمازاں پڑھتے رہنا نہیں ہے, تھوڑے دن اتنا کر لو, بڑے مقامات. اللہ کی بات سنیں, کوئی معاملہ بات, رسول کی بات سنیں. یہ سمجھ کے نہیں ہم اس کی شان کے لائق کر رہے ہیں, سمجھنا, میں کیا, میری حیثیت کیا, اس کی شان کے لائق کیا کرتا ہوں, بس بھائی اس کا بندہ ہوں, بندگی کا اظہار کر رہا ہوں, مصطفیٰ کا غلام ہوں, غلامی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ نیت سے کرے, بڑائی چڑھائی کے لیے نہیں. بس اسی میں ہمارے لیے آخرت میں بڑے بڑے درجات اللہ رکھا. کس کے لیے؟ اعدت للمتقین, قرآن میں ہے, اللہ فرماتا جنت کو میں نے متقین کے لیے بنایا ہے. اللہ خود فرما رہا, متقین کے لیے تیار کیا. یہ ان کے صدقے میں. گناہ کاروں کو نوازش ہوتی ہے, مگر بڑے بڑے درجے ملتے ہیں ڈرنے والوں کو. تھوڑے دن محنت کر. اب اتنا دیکھو نا جی, اپن دنیا کی زندگی چین سے گزارنے, 60-70 سالہ زندگی چین سے گزارنے, نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کتنی محنت کرتے. اتنی دنیا کی حقیر نعمت کا اتنا خیال ہے, اور وہ عظیم نعمت کبھی فنا ہونے والی نہیں, اس کو اتنا پچھے پچھ ڈالنا, اس کی توہین کرنا. اس کی توہین ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, تو اس کو کیوں اہمیت دے رہے, گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے تسبیح لے لے کے. ضرورت نہیں ہم کو کسی نعمت کی, اللہ کی. بولو کیوں محنت کرتے ہو صبح سے شام تک, اگر تم کو اللہ کی نعمتوں کی اتنی حقارت تمہارے سامنے ہے, پرواہ نہیں ہے اللہ کی عظیم نعمت کی, جس کی اللہ قرآن میں عظمتیں بتا رہا ہے, پیارے مصطفیٰ عظمتیں بتا رہے ہیں, تو پھر کیوں تسبیح لے کے نہیں بیٹھ جاتے. صبح شام محنت کیوں کرتے ہو, کتنے جھوٹ بولتے ہو, کتنے دھوکے, کتنی لڑائیاں کرتے ہو. حقیر دنیا کی ختم ہونے والی, فنا ہونے والی جنت کے مقابل میں معمولی نعمت کے لیے یہ محنت, اور بڑی نعمت کو کہتے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں. یہ کیسی باتیں ہیں؟ کبھی یہ کر کے بتاؤ نا, حقیر نعمت کو چھوڑ کے یاد الہی میں رہ کے بتاؤ, دیکھ لیں گے. ایسی باتیں نہیں کرنا جو غلط اور جھوٹ ہو, یہ بھی ایک دھوکہ ہے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے, شیطان کا وسوسہ. عاجزی کرو, گناہ ہو گئے رب کی دربار میں انکساری کرو. ہم یہ نہیں کر رہے, گناہ کرنے سے پکڑے جاؤ گے, اللہ چاہے تو میں کرو نا دریا برابر گناہ معاف کرو, مگر عاجزی کے کام کرو, بڑے باتیں نہیں کرو. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ جنگل بھر جانور دیا تھا جی,
انتقال کیے ہوئے بچے پورے زندہ ہو گئے، آزما نے انتقال کیا پورے زندہ ہو گئے، جانوراں مرے سو پورے زندہ ہو گئے، اور تفسیروں میں لکھا ہے اتنا اور اللہ ڈبل عطا کیا، زندہ کیے سو جانور الگ پھر ڈبل دیا۔ دولت دیکھنے کی تھی۔ ایک بار آپ غسل خانے میں جا رہے تھے، آسمان سے سونے کے پرندے اڑ کے گرنے لگے، تو آپ چادر اڑا کے بھر لینے لگے۔ اللہ وہی کیا اے ایوب، کیا میں نے دولت دیا وہ کم بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے، یہ کیا بھر رہے ہو؟ تو کہا پروردگار بہت نعمت ہے تیری، مگر کبھی بھی تیری کسی نعمت سے میں بے نیاز نہیں ہوں، ہمیشہ تیرے دربار کا حاجت ہوں، میں اپنی حاجت مندی کے اظہار کے لیے اس طرح پھیلاؤں۔ اتنے بڑے نبی ہو کر اپنی عاجزی کر رہے ہیں، ہم حاجت مند ہے، ہم چھوٹے کہتے تیری پرواہ نہیں ہے نعمتوں کی، بول سکتے جی نبی سے بھی بڑے ہو گئے ہم، یہ سب کرنے والے رو رہے ہیں ڈر رہے ہیں کر کے، ہم بولے پرواہ نہیں ہے، یہ سمجھ کے بات کرنا۔ کبھی بھی یہ بات اللہ کو ناگوارا گزرتی ہے، شیطانی وسوسہ ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی عظمت و جلال کو دیکھتے ہوئے کبھی ایسی باتیں نہیں کریں۔ ہاں میں بتاتا ہوں، چھوٹ گیا ہے غلطی سے، عظمت ہے اس کو، بڑا مقام ہے اعمال کا احکام کا، چھوٹ گیا ہے تو عاجزی کریں، کبھی عاجزی جانے نہ دیں، اس سے اللہ کی نوازش ہوتی ہے۔ تو دو قصے میں سنا رہا تھا، ایک قصہ یہ عمل پہ گھمنڈ کرنے سے کیا ہوتا، دوسری بات عمل چھوٹ گیا لیکن عاجزی کرنے سے کیا نوازش ہوتی ہے۔ دو باتیں بول کے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے زمانے کے نبی،